بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول تفسیر کا ہم مطالعہ کر رہے تھے، تو آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے وہ علوم جو مفسر کے لیے ضروری ہیں، جن کا جاننا ایک مفسر کے لیے ضروری ہے۔ خیر، انہوں نے کچھ علوم کا تذکرہ کیا، یہ ضروری علوم ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ مطلب اس میں ان کو ایڈ کیا جا سکتا ہے۔ تو پہلی چیز جس کا تذکرہ انہوں نے کیا، تفسیر نبوی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ آیات کی تفسیر ہمیں آپ علیہ السلام سے ملتی ہے یا آپ سے منقول ہے، تو اس کا علم بہت ضروری ہے، اس وجہ سے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی تفسیر کی مخالفت نہ آئے، کیونکہ آپ علیہ السلام کا تو یہ فرض منصبی تھا نا کہ قرآن کو آپ واضح کریں، اس کی تبیین کریں۔ جیسے انہوں نے یہاں پہ وہ مثال بیان کی ہے حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھ پہ گزر ہوا، میں نماز پڑھ رہا تھا، آپ نے مجھے بلوایا تو لیکن میں نماز پڑھتا رہا، میں نے کہا نماز مکمل کر کے آپ علیہ السلام کے پاس جاؤں گا۔ تو جب میں آپ کے پاس گیا تو اللہ کے رسول نے کہا بھائی کیا مسئلہ ہے، میں نے آپ کو بلوایا تھا آپ نہیں آئے۔ تو کہنے لگے اللہ کے رسول میں نماز پڑھ رہا تھا، تو ان کی نفل نماز تھی۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا اللہ نے یہ بات نہیں کہی یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، کہ اہل ایمان جب تمہیں اللہ اور اس کے رسول پکاریں تو تم کیا کرو، فوراً جو ہے وہ جواب دو، اس پہ لبیک کہو، ٹھیک ہے، لما یحییکم، اس چیز کی طرف جو تم کو زندہ کرتی ہے۔ اب یہاں سے ایک اور مسئلہ بھی نکلتا ہے کہ ان آیات کا کانٹیکس کیا ہے، ان آیات کا یہ کانٹیکس ہے؟ نہیں، ان آیات کا کانٹیکس جہاد کا کانٹیکس ہے نا، ٹھیک ہے، کہ جہاد کے حوالے سے کہا لما یحییکم، اس چیز کی طرف جو تمہیں زندگی بخشتی ہے۔ تو یہ سورہ انفال کی آیات ہے نا، وہ غزوہ بدر کے کانٹیکس میں نازل ہوئی۔ تو بدر کے موقع پہ آپ مسلمانوں میں ایک گروہ ایسا تھا جس میں تھوڑی سی ہچکچاہٹ تھی جب آپ علیہ السلام نکلے کہ قافلے کا پیچھا کیا جائے یا جو ہے وہ لشکر کی طرف قدم بڑھائے جائیں۔ تو کچھ لوگوں کا ذہن یہ تھا کہ بے سر و سامانی کے عالم میں ہمیں قافلے کی طرف جانا چاہیے، ہمارے پاس اسلحہ نہیں ہے، تیاری سے نہیں نکلے۔ تو اب ایسے میں ہمیں ایسی آیات ملتی ہیں کہ یہ جہاد، اس میں تو تمہارے لیے زندگی ہے۔ تو جب بھی جہاد کے لیے پکارا جائے، اور آپ علیہ السلام ندا لگاتے تھے، تبوک کے موقع پہ نفیر عام تھی، نکلو بھائی، ہلکے ہو یا بوجھل، انفروا خفافا۔ ہاں، تو اب یہ کانٹیکس تھا۔ ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے نا، اصول فقہ میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کنٹیکسچول میننگ سے ہٹ کے آپ، وہاں ہم نے پڑھا تھا ایک ظاہر ہے ایک نص ہے۔ نص بیسیکلی ہوتی ہے کنٹیکسچول میننگ، سیاقی معنی، اور ظاہر ہوتا ہے کہ کانٹیکس سے کاٹ کے کیا اس کے ظاہری معنی پہ جو ہے وہ استدلال کی بنا رکھی جا سکتی ہے، استدلال کیا جا سکتا ہے کہ نہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو گیا۔ تو آپ علیہ السلام نے اس کے کنٹیکسچول میننگ سے علیحدہ کرتی ہوئی اس کے ظاہری معنی سے، ظاہر نص سے استدلال کیا۔ یعنی اصول فقہ بھی سارے بیسیکلی یہ ایک بڑا موضوع ہے کہ اس کو آپ ثابت کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ثابت کریں۔ یہ جو آپ بیان کر رہے ہیں نا کہ اس طرح سے استدلال کیا جا سکتا ہے، یہ پہلے آپ علیہ السلام سے تو ثابت کریں، یہ پرنسپل ثابت کریں۔ تو یہ روایتوں میں غور کرنے کا ایک بڑا میدان ہے کہ ہم یہ کام کریں۔ تو خیر، آپ علیہ السلام نے اسے یہ کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے، تو مطلب تم نماز چھوڑ کے آ جاتے ہے، تم پکارا نماز چھوڑ کے آ جاتے۔ اب اس نے بندے نے یہ تو نہیں کہا کہ اللہ کے رسول یہ تو جہاد کے حوالے سے تھا ابھی کون سا جہاد کا موقع ہے۔ تو پھر یہ بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا میں تمہیں نا مسجد سے نکلنے سے پہلے ایک سورت سکھاؤں گا قرآن مجید کی، ٹھیک ہے، اور بڑی عظیم سورت ہے۔ جو بھی بات تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی
ساتھ میں یہ بھی کہا کہ میں یہ سکھاؤں گا۔ پھر جب وہ بات چیت کے بعد ان کے ساتھ جو بھی مجلس تھی کرنے کے بعد آپ علیہ السلام جب مسجد سے نکلنے لگے تو وہ صحابی کہتے ہیں میں نے آپ علیہ السلام کو یاد کروایا کہ جی آپ نے کہا تھا کہ مسجد نکلنے سے پہلے میں تمہیں ایک عظیم صورت سکھاؤں گا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ الحمدللہ رب العالمین ہے، یہی سب مثانی ہے اور یہی قرآن عظیم ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب سب مثانی سے کیا مراد ہے؟ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبًّا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ۔ تو وہاں سب مثانی سے کیا مراد ہے؟ یہ سورہ فاتحہ کی 7 آیات۔ مثانی کا مطلب بار بار دہرائی جانے والی، اور اسی کو قرآن عظیم کہا گیا۔ ٹھیک ہے، اس میں نہیں، یہ بات سمجھ میں نہیں ہے کیسے نہیں پڑھی ہوگی، مثال کی نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ سورہ فاتحہ تو ظاہری بات ہے وہ تو لوگوں کے نالج میں علم میں تھی، لیکن اس کا عظیم ترین صورت ہونا یہ ایسی ہوتا ہے جیسے ہم کسی کو کہیں کہ بھئی میں تمہیں نا ایک خاص وظیفہ بتاؤں گا۔ ٹھیک ہے، تو اب ہو سکتا ہے وہ دعا، وہ صورت، وہ آیات پہلے سے اس کے نالج میں ہو، تو صرف اس کی فضیلت کی طرف اشارہ ہے۔ تو اب سب مثانی کے بارے میں صحابہ میں دو آراء ہے۔ ایک رائے جو کہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے، عبداللہ بن عمر سے، عبداللہ بن عباس سے، سعید بن جبیر سے، مجاہد، ضحاک یعنی تابعین سے بھی ہے، بڑی تعداد ہے۔ وہ کہتے ہیں سبع مثانی سے مراد 7 طوال، 7 لمبی صورتیں، سورہ بقرہ، آل عمران، نساء، اس کے بعد چاہے وہ سورہ مائدہ، انعام، اعراف، تو یہ 7 جو صورتیں شروع کی یہ مراد ہے، لمبی صورتیں۔ اب ان تک یہ حدیث نہیں پہنچی۔ ٹھیک ہے، دوسری رائے کیا ہے کہ سبع مثانی سے مراد کیا ہے؟ یہ حضرت عمر سے، حضرت علی سے، حضرت عبداللہ بن مسعود، ابی بن کعب، ابو العالیہ اور عبداللہ بن عباس، حسن، عطا، قتادہ وغیرہ سے مروی ہے۔ اچھا، بعض اوقات دو آراء ایک ہی صحابی سے مروی ہوتی ہیں، تو اس میں یہ امکان ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ پہلے ان کی یہ رائے رہی ہو، بعد میں حدیث پہنچی ہو تو انہوں نے اپنی رائے چینج کر لی ہو، یہ امکان ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے کہا سبع مثانی سے مراد کیا ہے؟ یہی مطلب سورہ فاتحہ۔ تو ابن جریر طبری یہ دونوں اقوال بیان کرنے کے بعد کیا کہتے ہیں کہ اس میں بہترین قول یہی ہے کہ اس سے مراد سورہ فاتحہ۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تفسیر نبوی کے مطابق ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ تفسیر نبوی کا علم جو ہے وہ بہت ضروری ہے تاکہ اس کی مخالفت لازم نہ آئے۔ ٹھیک ہے، اور اس میں خاص طور پہ ایسی تفاسیر کو مد نظر رکھے جو اس کو اہمیت دیتی ہیں، جیسے تفسیر ابن کثیر۔ تفسیر ابن کثیر کا بڑا ذخیرہ جو ہے وہ حدیث کے ذریعے قرآن مجید کی تفسیر۔ دوسرا کیا ہے؟ اسباب نزول اور تاریخی قصص، ان سے واقفیت ہو، یعنی یہ آیات نازل کیوں ہوئیں۔ قرآن پورا قصہ نہیں بیان کرتا، بعض اوقات وہ قصہ پچھلی قوموں سے متعلق ہوتا ہے، تو اس قصے کا جو کانٹیکس ہوتا ہے وہ اس وقت معاشرے میں معروف ہو سکتا ہے، معروف ہو سوسائٹی میں، اس لیے قرآن نے اس کو بیان کرنا مناسب نہ سمجھا ہو، لیکن بعد میں آنے والوں کے لیے شاید وہ کانٹیکس واضح نہ ہو، تو ان قصص کو جان لینا بھی قرآن فہمی میں مدد دیتا ہے، اور یہ ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، تو بعض اوقات انہوں نے کہا کہ جی وہ قصہ اور سبب نزول یہ دونوں سیم ہوتے ہیں، بعض اوقات سبب نزول اور قصہ دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور بعض اوقات وہ سبب نزول ہوتا ہے، اور بعض اوقات راوی کا فہم ہوتا ہے، وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ واقعہ شاید ان آیات کے نزول کا باعث بنا۔ بعض اوقات وہ جو قصہ ہوتا ہے وہ واقعتاً اس آیت کا کانٹیکس ہوتا ہے، اور بعض اوقات وہ راوی کا فہم ہوتا ہے، وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ شاید اس قصے کے کانٹیکس میں یہ آیات آتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس میں بھی بڑی اجتہاد کی ضرورت ہوتی ہے، بڑی گہرے غور و فکر اور نظر کی ضرورت ہوتی ہے، یہ کوئی اتنا سادہ بات نہیں۔ ٹھیک ہے، اس کو سادہ سمجھنے کی وجہ سے بہت ساری جگہوں پہ وہ اجتہادی چیزوں کو منقول بنا دے گا اور لوگوں کو خواہ مخواہ گمراہی کے ٹیگ لگائے گا۔ اب اس کی مثال انہوں نے بیان کی واقعہ افک سے کہ یہ سبب نزول بھی ہے اور قصہ آیت بھی ہے۔
اسی طرح وہ بھی مثال بیان کی جو مسجد زرار کے حوالے سے سبب نزول اور قصص آیات میں ہمیں ملتی ہے. تو سورۃ توبہ میں آیت ہے والذین اتخذوا مسجدا زرارا، جنہوں نے مسجد زرار بنائی. ٹھیک ہے، زرر سے زرار، باب مفعلہ سے، فعال کے وزن پہ مصدر ہے نا. وکفرا، اور کفر کرنے کے لیے، وتفریقا بین المؤمنین، اور مسلمانوں میں اہل ایمان میں تفریقہ پیدا کرنے کے لیے، وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول سے جو جنگ کرنے والے ہیں ان کو گھات فراہم کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، تو اب اس میں طبری جو ہے وہ ایک روایت لے کر آئے ہیں ابن زید سے. انہوں نے کہا کہ جی مسجد قباء بنی اور لوگ اس میں جو ہے وہ نماز پڑھتے تھے، سب کے سب لوگ اس میں نماز پڑھتے تھے مسجد قباء میں، کیونکہ آپ علیہ السلام نے جو ہے بھی اس چیز کا اہتمام کیا، مسجد قباء میں جا کے جو ہے وہ نماز پڑھنے کا. تو ایک شخص تھا رؤوس المنافقین میں سے، جیسے عبداللہ بن ابی تھا، اسی طرح یہ بھی رئیس المنافقین تھا. اس کا نام تھا ابو عامر راہب، کیونکہ بعد میں یہ راہب ہو گیا تھا، عیسائی ہو گیا تھا. تو ایک یہ شخص ابو عامر راہب، اس کا نام ملتا ہے. دوسرا ابن بالین، یہ بنو ثقیف سے تھا، اور ایک علقمہ، یہ بنو قیس سے تھا. یہ 3 افراد تھے جو بھاگ کے روم چلے گئے. تو علقمہ اور ابن بالین جو تھے یہ تو واپس آ گئے، یعنی یہ مرتد ہو کے روم چلے گئے تھے. تو 2 لوگ واپس آ گئے، علقمہ اور ابن بالین، اور انہوں نے آپ علیہ السلام سے بیعت کر لی اور اسلام دوبارہ قبول کر لیا. ٹھیک ہے، مرتد ہو کے دوبارہ مسلمان ہو گئے. جو ابو عامر تھا وہ نصرانی رہا، عیسائی رہا، اور اس نے وہاں روم میں قیام بھی کیا. تو اب اس کے بعد جو ہے وہ کچھ منافقین نے اس کے لیے ایک مسجد بنا دی، مسجد زرار، اور پھر ابو عامر وہاں جا کے جو ہے وہ نماز پڑھنے لگ گیا، تاکہ اہل ایمان کے درمیان کیا ہے، تفریق پیدا کرے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے یہ لوگ کیا کہتے تھے کہ جی ہم ایسی وادی میں قیام کرتے ہیں کہ بارشوں کے موسم میں سیلاب آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے مسجد قباء اصل میں ان کو قریب پڑتی تھی، تو وہاں وہ نماز نہیں پڑھتے تھے. تو انہوں نے مسجد قباء کے ساتھ اپنی ایک مسجد بنا لی تھی. تو عذر یہ گھڑتے تھے کہ جی بارش آتی ہے تو وہ درمیان میں نالا بہہ پڑتا ہے، جس کی وجہ سے ہم مسجد میں نماز کے لیے نہیں آ سکتے، وہ پانی رکاوٹ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے ہم نے نئی مسجد بنا لی. تو آپ ایسا کریں، ہماری مسجد میں آ کے نماز پڑھیں، یا نماز جو ہے وہ آپ پڑھائیں. تو انہوں نے نفاق کے اوپر اس مسجد کی بنیاد رکھی تھی. تو خیر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے اوپر قرآن مجید کی آیات نازل ہوئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس مسجد کو گرا دیا گیا، اور لوگوں نے وہاں پہ کوڑا کرکٹ بھی پھینکا. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر مسجد کا حکم اس طرح کا نہیں ہے، خاص طور پہ وہ مسجدیں جو تفریقہ پیدا کر رہی ہیں. یہاں پہ یہی قرآن کہہ رہا ہے، تفریقا بین المؤمنین، اہل ایمان کے درمیان فرقہ واریت پیدا کر رہی تھی وہ مسجد زرار. خیر اس سے بچنا چاہیے، اب اللہ ہی بچائے. بہرحال آج کل کے جیسے حالات ہیں، نہیں مسجد گرانے سے نہیں، مسجد کو فرقہ واریت کا مرکز بنانے سے، ہاں مسجد گرانے سے بھی بچنا چاہیے. لیکن یہ ایک بڑی بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کو گروا دیا ہے. لیکن یہاں تو اب ظاہری بات ہے ساری فرقہ واریت میں پڑے ہیں تو وہ تو کچھ باقی نہیں رہے گا. یہاں تو صرف اصلاح کرنی چاہیے. بات ٹھیک ہے، مسجد گرانے سے تو بچنا ہی چاہیے. تیسرا کیا ہے، تفسیر سلف. تفسیر سلف سے بھی واقفیت ہونی چاہیے، یعنی صحابہ کی تفسیر سے، تابعین کی، تبع تابعین کی تفسیر سے. ایک تو یہ کہ ان کا جو اتفاق ہے، یعنی ان کی اتفاقی تفسیر، یہ معلوم ہو جائے اس کو کہ اس آیت کی تفسیر میں انہوں نے اختلاف نہیں کیا. اور دوسرا جو ان سے منقول تفسیر ہے وہ بھی ظاہری بات ہے انہی سے ملے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تفسیر ہے وہ بھی انہی سے ملے گی، انہی کے واسطے سے ملے گی.
تو اس کے لیے بھی ان کی تفسیر سے واقفیت ہونا ضروری ہے، سلف کی تفاسیر کا مطالعہ کرنا ضروری ہے۔ تفسیر طبری میں صرف اسلاف کے اقوال ہیں یا پھر احادیث بھی جمع ہیں؟ وہ سلف سے ہی نقل کرتے ہیں، احادیث بھی ہیں۔ اور تفسیر ابن کثیر میں اوتھینٹک احادیث؟ ہاں، ان میں اتھینٹک ہے، کچھ ضعیف موضوع بھی آ گئی ہیں، لیکن اب اس کی تحقیق جو ہے نا وہ آ گئی ہے تفسیر ابن کثیر کی، جس کی وجہ سے وہ جو چند ایک موضوع روایات ہیں یا ضعیف ہیں تو وہ ان کی نشاندہی ہو گئی۔ چوتھا کیا ہے؟ مفردات کا علم۔ مفرد یعنی اکیلے اکیلے جو لفظ، یہ عربی کا لفظ ہے، اس کا یہ معنی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، انہوں نے حمید الدین فرائی صاحب کی کوٹیشن دی ہے، اصلاحی صاحب کے استاذ تھے نا، ان کا اچھا کام ہے، ان کی جو مفردات القرآن ہے نا اس کو دیکھیں، اچھی کتاب ہے، وہ عربی میں ہے۔ ہاں، ان کی بھی ہے نا، امام راغب کی ایک کتاب ہے مفردات القرآن، اور ایک فراہی صاحب کی ہے۔ انہوں نے 120 الفاظ جو ہے نا، 120 الفاظ قرآن کے، اس کی تحقیق پیش کی ہے۔ امام راغب کی تو بہت کمپریہنسو ہے نا، انہوں نے تو قرآن کے تمام روٹ ورڈز لے لیے، انہوں نے 120 کی ہے، مطلب مختصر ہے، مختصر ہے۔ میں نے پیچھے دکھائی بھی ہے، اس کا کانٹینٹ دکھایا تھا ایک لیکچر میں۔ تو حمید الدین فرائی صاحب جو ہے، انہوں نے یہ عبد الحمید لکھا ہے، ہم تو حمید الدین فرائی کہتے ہیں، بہرحال چلیں۔ تو ان کی ایک کوٹیشن نقل کی ہے نا کہ مفرد الفاظ کا جو فہم ہے وہ کلام کے فہم میں بہت مددگار ہے۔ جب تک آپ مفرد کو اچھے سے نہیں سمجھیں گے تو آپ پورے کلام، پوری آیت کو کیسے سمجھیں گے؟ یعنی آیت تو الفاظ سے مل کے بنی ہے نا، وہ یہی بات کہہ رہے ہیں۔ اگر لفظ کے سمجھنے میں غلطی لگ گئی تو آیت کے سمجھنے میں غلطی لگ جائے گی۔ لفظ کو آپ نے صحیح سمجھا تو آیت کے صحیح معنی اور مفہوم تک آپ پہنچ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات انہوں نے کی۔ تو اب جو مفردات ہیں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ کہ جس کا ایک ہی معنی ہو، ایک مفرد لفظ اس کا ایک ہی معنی ہے۔ اب مثال کے طور پہ عرض، اس کا معنی زمین ہے، ماء اس کا معنی پانی ہے، ہوا کا مطلب ہوا ہے، شمس سورج، قمر چاند۔ سب کے لیے واضح ہے یہ بات کہ ان الفاظ کا ایک ہی معنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جن کا معنی تو ایک ہوتا ہے لیکن سب کے لیے واضح نہیں ہوتا اپنے کانٹیکس کی وجہ سے۔ جیسے مثال کے طور پہ باسقات، موریات، مغیرات، ٹھیک ہے۔ تو اب اس سے مراد کیا ہے کانٹیکس کے اعتبار سے؟ یعنی لفظ کا معنی ایک ہے لیکن کانٹیکس کی وجہ سے مختلف معنی مراد لیے جا سکتے ہیں۔ جیسے والمرسلات، جن کو چھوڑا گیا، اب چھوڑی گئی وہ ہوائیں ہیں یا فرشتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اختلاف ہو جاتا ہے نا۔ تو الموریات کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ اس سے مراد گھوڑے ہیں یا اونٹ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو لفظ کا بعض اوقات وہ جو مفرد لفظ ہے اس کا معنی ایک ہی ہے لغت میں، پھر آگے اس کی دو صورتیں، وہ ایک معنی سب کے لیے واضح ہے، کلیئر ہے، اور جہاں لفظ وہ استعمال ہوا ہے آیت کے اندر وہاں بھی اس کا ایک ہی متعین معنی مراد ہو سکتا ہے۔ اور بعض اوقات اس لفظ کا ڈکشنری معنی تو ایک ہوتا ہے، لغوی معنی تو ایک ہوتا ہے، لیکن جہاں وہ استعمال ہو رہا ہوتا ہے استعمال کے لحاظ سے وہاں ایک سے زیادہ کنٹیکسچول میننگ کی گنجائش ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ موصوف کا تذکرہ نہیں ہوتا نا، صرف صفت کا ذکر ہوتا ہے، تو وہ موصوف کوئی بھی نکالا جا سکتا ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ وہ لفظ جس کے ایک سے زائد معنی ہو، تو وہاں اختلاف ہو جاتا ہے سلف کا۔ پھر جیسے آساسا، آساسا کا مطلب جو ہے واللیل اذا آساس، آنا بھی ہے جانا بھی ہے۔ قصفرہ،
قصورہ کا معنی جو ہے وہ شیر بھی ہوتا ہے، اور قصورہ کا معنی جو ہے وہ شکاری بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور لفظ جو ہے وہ قر، ثلاثۃ قرو، ٹھیک ہے، اس کا معنی مینسز بھی ہے اور اس کا معنی طہر بھی ہے، پاکی بھی ہے. تو جب لفظ کا ایک سے زیادہ معنی ہو تو پھر اس میں سے کوئی ایک معنی اس کی طرف سلف چلے جاتا ہے. نیکسٹ کیا ہے؟ حکم شرعی، احکام شرعیہ جو کہ اس آیت سے نکل سکتے ہیں، جسے فقہ الاحکام کہتے ہیں یا فقہ الآیات کہتے ہیں، وہ بھی مفسر کے علم میں ہو، یعنی لغت کا علم، خاص طور پہ مفردات کا علم، اور پھر احکام کا علم. تو اس میں قرطبی کی جو تفسیر ہے نا احکام القرآن، وہ بہت جامع ہے، بہت کمپریہنسو ہے، بہت ہی احکامات انہوں نے نکالے قرآنی آیات سے، بہت زیادہ. جیسے واللائی یئسن من المحیض من نسائکم، یہاں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عدت کو بیان کر رہے ہیں کہ وہ عورتیں جو مایوس ہو گئیں حیض سے تمہاری بیویوں میں سے، اگر تمہیں شک ہو تو ان کی عدت 3 ماہ ہے. تو جو بڑی عمر کی عورتیں ہوتی ہیں جن کو مینسز جو ہے وہ آنا بند ہو جاتے ہیں، یعنی 50+ میں جا کے، تو اب اگر ان کو طلاق ہو جائے تو ویسے تو کہا گیا کہ 3 حیض ہے ٹائم پیریڈ عدت کا، تو جس کو مینسز ہی نہیں آ رہے تو اس کے لیے پھر 3 مہینے. واللائی لم یحض، اور وہ بھی جس کو ابھی مینسز آئی نہیں. ایک وہ ہے کہ جس کو آ رہے تھے بند ہو گئے، اور ایک وہ جس کو آئے ہی نہیں، یعنی چھوٹی عمر کی جو بچیاں، وہ مراد ہو سکتی ہیں، یا وہ بھی جن کو بیماری کی وجہ سے نہیں آتے، تو ان کی عدت 3 ماہ. وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اور جو حمل والی ہیں ان کی عدت وضع حمل. ٹھیک ہے. تو اب آیت میں جو ہے وہ 3 طرح کی جو مطلقات ہیں، ڈائیورس ہیں، ان کی عدت بیان ہوئی. ایک وہ جو حیض سے مایوس ہو، اس کی عدت 3 ماہ ہے. ایک وہ جس کو حیض نہیں آیا، اس کی عدت بھی 3 ماہ ہے. اور ایک وہ جو کہ حاملہ ہے، پریگننٹ ہے، تو اس کی عدت کیا ہے؟ وضع حمل. وہ اگلے دن ہو جائے، 1 مہینے بعد ہو جائے تو اس کی عدت ختم ہو جائے گی وضع حمل کے ساتھ. تو یہ احکام جو ہے وہ اس آیت سے نکل رہے ہیں. تو فقہ الاحکام یا فقہ الآیات، اس کا علم بھی ہونا چاہیے مفسر کو، تاکہ وہ غلط احکام نہ نکالے. اور اس کے لیے جو خاص طور پہ فقہا ہیں ان کی تفاسیر کا مطالعہ کرے. اب تو علیحدہ سے مدارس کے نصاب میں بھی ایسی تفاسیر ہیں تو جنہیں تفسیر و آیات الاحکام کہتے ہیں. ٹھیک ہے، احکام کی آیات کی تفسیر، صرف احکام کی آیات نکال کے ان کی تفاسیر علیحدہ سے پبلش ہوتی ہیں. تو یہ غالباً نواب صدیق حسن خان صاحب کی ایک نیل المرام، تو اس طرح سے اور بھی کچھ اہل علم کی ہیں. احکام القرآن کے نام سے بھی کچھ تفاسیر لکھی گئی ہیں، کچھ پورے قرآن کی ہیں، کچھ صرف جو ہے وہ احکام والی آیات کی ہیں. ناسخ و منسوخ کا علم، ٹھیک ہے. تو سلف کی اصطلاح میں جو ہے وہ نسخ، اس سے مراد کلی نسخ نہیں ہوتا تھا، بلکہ جزوی نسخ کو بھی وہ نسخ کہہ دیتے تھے. جزوی نسخ سے مراد یہ ہے کہ کسی مطلق کی تقیید، کسی جو ہے وہ عام کی تخصیص، تو یہ جزوی نسخ تھا. تو اس کے اوپر بھی جو ہے وہ نسخ کا جو ہے وہ اطلاق ہو جاتا تھا. کسی مجمل کا جو ہے وہ آپ کہہ لیں، یا مبہم کا جو ہے وہ بیان، وہ بھی نسخ میں آ جاتا تھا. تو ناسخ اور منسوخ کا علم. جو کلی نسخ ہے، اب ظاہری بات ہے کلی نسخ میں تو جو ناسخ ہے اس کے ذریعے منسوخ کی تفسیر نہیں ہو رہی ہوتی نا. منسوخ جو ہے نا، اب وہ تو یہ ہے کہ یہ حکم منسوخ ہو گیا نا، ختم ہو گیا، وہ تفسیر نہیں ہے. تفسیر یا بیان کس میں ہے؟ جزئی نسخ میں ہے، کہ یہ آیت مطلق تھی، اس دوسری آیت نے آ کے اس کی تقیید کر دی. یہ عام تھی، اس دوسری آیت نے آ کے اس کی تخصیص کر دی. تو جزئی نسخ میں جو ہے وہ تفسیر کا بیان ہے. کلی نسخ میں تفسیر نہیں ہوتی، وہ تو بس ایک بات ہے، بس آگے بٹ ٹھیک ہے یہ حکم تھا، اب نہیں ہے. تو قرآن میں کیا کلی نسخ ہے؟ یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے.
ٹھیک ہے، کچھ لوگوں نے منسوخ آیات کی تعداد ایسی مبالغتاً بہت زیادہ بڑھا دی، حالانکہ یہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ عیب ہے 500 آیات منسوخ قرار دے دینا، ٹھیک ہے، کہ دعوت تبلیغ کی 500 آیات جہاد قتال کی آیات نے منسوخ قرار دے دیں، تو اس قسم کی وہ ایک تلوار چلاتے ہیں قرآن کا بڑا حصہ منسوخ قرار دے دے، ایسے نہیں، تو ناسخ منسوخ کا قاعدہ کلیہ اس لیے نہیں۔ شاہ اللہ دہلوی علیہ الرحمٰ نے بحث کی ہے، انہوں نے کہا کوئی 5 کے قریب آیات کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ وہ منسوخ ہیں، لیکن اس میں بھی غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں بھی کلی اعتبار سے نسخ نہیں ہے، ٹھیک ہے، کچھ اعتبارات سے ان سے آج بھی احکامات اخذ کیے جا سکتے ہیں، تو یہی بات بہتر معلوم ہوتی ہے۔ مطلب ایک چیز بالکل کلی اعتبار سے منسوخ ہوگی تو اس میں قرآن میں باقی رکھنے کا فائدہ نہیں ہے نا، صرف مطلب وہ کتاب ہدایت ہے، صرف تلاوت کی کتاب تو نہیں ہے کہ ہم اس کو پڑھ کے ثواب حاصل کریں اور وہ ہم سے غیر متعلق اب ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، ایک خاص دور کے لیے تھی، پھر تو وہی بات ہوگی نا، ہم تو کہتے ہیں قرآن رہتی دنیا تک ہے، تو اس طرح منسوخ کی جو ہے وہ ہم ایک کلیہ اپلائی کر کے قرآن کے اکثر حصے پہ تو ہم اس کو اپنے سے غیر متعلق قرار دے کے یہ دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ قرآن کا حصہ جو ہے وہ ایک خاص دور تک کے لیے تھا، آج اس کی ضرورت نہیں، تو پھر اللہ نے اس کی تلاوت کو کیوں باقی رکھا؟ اس میں سمجھنے کے اعتبار سے اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ خاص طور کے لیے خاص آیات ہوتی ہیں، پھر اگلا دور آ جائے تو یہ آیت کچھ غیر مطابق ہو جاتی ہے، پھر اس سے اگلا دور آئے تو وہی والی آیات ہاں ایسے ہی، ہاں مختلف ادوار کے اعتبار سے وہ آیات جو ہے وہ زیادہ نکھر کر سامنے آتی رہتی ہیں، بات ٹھیک ہے، اس طرح کہنے میں حرج۔ تو جیسے اس کی مثال انہوں نے بیان کی ابن شہاب زہری سے کہ والذین یکنزون الذهب والفضہ، جو لوگ سونے اور چاندی کو کنز بنا لیتے ہیں، مطلب اس کو جمع کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ منسوخ ہے کس سے؟ خذ من اموالہم صدقہ، کہ آپ ان کے مال سے کیا کریں؟ صدقہ لیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے سونا اور چاندی جو ہے وہ اپنے پاس رکھنے سے منع کیا تھا، کنز کا مطلب ہے جمع کرنا، تو سونا چاندی جمع کرنے سے منع کیا تھا، بعد میں صدقات کا حکم آیا، زکوٰۃ کا حکم آیا، تو اس سے یہ آیت منسوخ ہو گئی، اب کلی اعتبار سے منسوخ نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، تو نسخ ان کے نزدیک یہ ہوتا ہے کہ عام کی تخصیص ہو گئی، یعنی کنز اب مطلقاً منع نہیں ہے، اگر آپ نے اس کا صدقہ دے دیا اس مال کا تو ٹھیک ہے، جائز ہے، ٹھیک ہے، اگر صدقہ نہیں دیا تو جائز نہیں، پھر کنز جو ہے وہ درست نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کنز جو ہے سونے اور چاندی کا کنز، یہ حکم جو تھا تو اس کا نسخ آ گیا تو لیکن یہ نسخ جو ہے وہ جزوی ہے، ٹھیک ہے، تو سونے چاندی کا کنز یہ حرام تھا، اس کو جمع کرنا حرام تھا، لیکن اس حرمت سے ایک استثناء آ گیا کہ اگر آپ اس کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو پھر آپ سونا چاندی رکھ سکتے ہیں، ٹھیک، زیورات کی صورت میں یا کسی بھی صورت میں، تو وہ کنز نہیں۔ اس طرح اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، یہ ایک مطلق حکم تھا، تو اس کی تقیید آ گئی فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی استطاعت ہو اتنا اللہ کا تقوی اختیار کرو، تو یہ بھی جزوی نسخ میں اس کو وہ لے آتے ہیں۔ نسخ کلی کی مثال انہوں نے دی ہے، یہ جو آیات ہیں سورہ نساء کی، واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم، تمہاری بیویوں میں سے جو بے حیائی کا بدکاری کا ارتکاب کریں، فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، تو 4 گواہ بنا لو، فإن شاہدوا، اگر 4 لوگ گواہی دیں، یعنی گواہی کا نصاب تو وہی رہا، فامسکوہن فی البیوت، تو انہیں گھروں میں روک لو، جسے قید کہتے ہیں، قید کر دو گھروں میں، حتیٰ یتوفاہن الموت، یہاں تک کہ موت ان کو لے لے، او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ ان کے لیے کوئی رستہ پیدا کر دے، واللذان یأتیانہا، اور جو 2 مرد آپس میں بے حیائی کا ارتکاب کریں، منکم، تم میں سے، فآذوہما، تو ان کو بھی کوئی پنشمنٹ دے دیا کرو اذیت سے، فإن تابا واصلحا، اگر وہ توبہ کر لیں، اصلاح کر لیں،
فَأَعْرِضُ عَنْهُمَا، تو ان کا رستہ چھوڑ دو۔ تو یہ اب منسوخ ہو گیا الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، زنا کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو تو ان میں سے ہر ایک کو کیا کرو، 100 کوڑے لگاؤ، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نسخ کلی کی مثال ہے، لیکن سارے فقہا اس طرف نہیں گئے، سارے فقہا اس طرف نہیں گئے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو ہے نا الزانیۃ والزانی، اس کے بارے میں ایک ڈیبیٹ پیدا ہوئی کہ اس سے مراد، زنا سے مراد کیا ہے، مرد اور عورت یعنی اپوزٹ جینڈر کا آپس میں تعلق قائم کرنا یہ زنا ہے، یا سیم جینڈر کا جو تعلق ہوتا ہے وہ بھی زنا میں آتا ہے۔ تو اس میں دونوں رائے آ گئی۔ یہ تو سب اتفاق کرتے ہیں نا کہ اپوزٹ جینڈر وہ تو مراد ہے نا، وہ تو زنا ہے ہی ہے، کیونکہ نکاح اپوزٹ جینڈر میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ تو زنا ہے، اس کی سزا تو یہی ہے۔ لیکن سیم جینڈر میں جو ہے ہومو سیکشولیٹی وغیرہ، تو وہ اب اس میں آتی ہے کہ نہیں آتی، اس کی سزا یہ ہے کہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ شوافی اس کو بھی اسی میں شامل کرتے ہیں زنا کی ڈیفینیشن میں، ٹھیک ہے۔ احناف اس کو اس میں شامل نہیں کرتے۔ تو اب کچھ فقہا جو ہے وہ پھر یہاں سے ہومو سیکشولیٹی کی سزا نکالتے ہیں، واللذان یأتیان، کہ اس کے بارے میں یہ گویا کہ اسٹیٹ کو، ریاست کو اختیار دے دیا گیا، قاضی کو، جج کو کیا کہا گیا، فآذوہما، کوئی نہ کوئی ان کو پنشمنٹ دے دے۔ وہ 100 کوڑے نہیں، لیکن یہ ہے کہ کچھ ہو سکتی ہے اگر وہ کوارا ہے۔ تو وہ علوم جو مفسر کے لیے ضروری ہیں، ایک تو تفسیر نبوی کا جاننا، دوسرا اسباب نزول کا، اور خاص طور پہ جو قصص والی آیات ہیں ان کے قصص کا، اور تیسرا مفردات کا، مفردات القرآن، چوتھا ناسخ و منسوخ کا، پانچواں شرعی احکام کا، فقہی احکام کا جو آیات سے نکلتے ہیں، اور چھٹا تفسیر سلف کا۔ نیکسٹ بحث جو ہے اس میں کیا ہے، وہ ہے تفسیر میں جو ہے اتفاق اور اختلاف۔ کافی کم علوم کا تذکرہ کیا ہے، مطلب جو ضروری ہیں، کچھ اور چیزیں بھی مفید ہو سکتی ہیں، کچھ اور چیزیں بھی مفید ہو سکتی ہیں، لیکن ضروری چیزیں یہی ہیں یا اس کے تحت آ جاتی ہیں۔ عربی زبان کا جاننا، وہ مفردات والے، عربی زبان کا جاننا ظاہر بات ہے، یہ خود عرب تھے تو ان کا ذہن اس طرف نہیں گیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بلاغت بہت مفید ہے، بلاغت قرآن جو ہے، نقطہ رسی میں، خاص طور پہ قرآن کی نقطہ رسی میں، تو عربی زبان جیسے صرف نحو کا علم بہت مفید ہے۔ تو نیکسٹ کیا ہے، تفسیر میں اختلاف اور تفسیر میں اتفاق۔ تو پہلی بحث جو آج ہم نے ڈسکس کرنی ہے وہ ہے کہ تفسیر میں اختلاف کے اسباب کیا ہیں، کیوں اختلاف ہو جاتا ہے۔ اللہ کا کلام ایک ہے، ٹھیک ہے، سب اس کو برابر طور پہ مانتے ہیں، تو اس کے باوجود جو ہے یہ اختلاف کیوں پیدا ہوا، اس کی ریزنز کیا تھیں، اس کی وجوہات کیا تھیں۔ تو پہلی وجہ جو ہے وہ اشتراک لغوی، یعنی سلف کا بھی اختلاف ہو جاتا ہے نا۔ بعد والوں کو تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی انہوں نے اپنے خواہش کی وجہ سے کیا، یا پہلے سے ان کے ذہن میں کچھ نظریات تھے، ان کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے قرآن کا سہارا لیا۔ سلف کے بارے میں تو یہ بات بھی نہیں کی جا سکتی ان کی نیتوں کے اعتبار سے، ٹھیک ہے۔ تو وہاں جو ہے کیا وجہ تھی، تو ایک تو اشتراک لغوی، یعنی ایک لفظ جو ہے وہ ایک سے زیادہ معنی کا احتمال رکھتا تھا، تو کسی نے ایک معنی مراد لے لیا، کسی نے دوسرا، اور دونوں معنی ہی معنی پیدا کر رہے تھے کہ جس سے انسان کا ذہن اور قلب مطمئن ہو رہا تھا۔ مثال کے طور پہ وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، سورہ قمر کی آیت ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ جادو ہے مستمر۔ مستمر کا ایک معنی کیا گیا قوی، اور دوسرا معنی کیا کیا گیا، زائل ہونے والا، یعنی جس کا اثر جو ہے وہ زائل ہو جائے گا، چلا جائے گا۔ اب دونوں معنی جو ہے آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک اعتبار سے متضاد معنی بھی ہیں،
ایک تو یہ ہے کہ بڑا مضبوط جادو ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، جو مشرکین نسبت کرتے تھے آپ علیہ السلام کی طرف، یہ اور دوسرا یہ ہے کہ ایسا ہے کہ کوئی نہیں، بس ختم ہو جائے گا اس کا اثر، کوئی اتنا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اب لغوی اعتبار سے کیا ہے کہ مستمر جو ہے، ایک تو باب افعال سے اس کا جو معنی ہے امر یمر، تو باب افعال سے اس کے معنی میں قوت شامل ہے، ٹھیک ہے، اور اسی سے حبل مریر، مضبوط رسی کو کہتے ہیں۔ وَأَمَرَّ الْحَبْلَ اذا جاد له فقوّاه، یعنی اس نے رسی کو بٹا، جب رسی کو بٹا جاتا ہے نا تو اس کو مضبوط بنا دیتے ہیں، تو امر الحبل کا معنی یہ ہے کہ رسی کو اس نے بٹ دیا، بٹ کے اس نے مضبوط بنا دیا۔ تو مضبوطی جو ہے نا اس مادے کے اندر شامل ہے، اس کے اشتقاق میں، تو اس لیے سحر مستمر کا ایک معنی جو ہے وہ مضبوط جادو کیا گیا۔ دوسرا اس مادے کا ایک اور معنی جو ہے وہ کسی چیز کا جاتے رہنا بھی ہے، ٹھیک ہے، مرہ یمرو، گزرنے کے معنی میں، مار اسی سے گزرنے والا۔ قرآن میں بھی یہ مادہ اس معنی میں استعمال ہوا، وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، پہاڑوں کو آپ بڑا جو ہے وہ ٹھوس سمجھتے ہیں، اور قیامت والے دن یہ ایسے چلیں گے جیسے بادل چلتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ اپنی جگہ چھوڑ دینا، تو یہ جو اپنی جگہ نہ کھڑا ہو، تو اس معنی میں جو ہے۔ دوسری مثال انہوں نے دی جیسے فرت من قسورہ، اب قسورہ کا لفظ بھی دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، دونوں ہی شکاری ہیں نا، شکاری انسان بھی ہو سکتا ہے، شکاری جانور بھی ہو سکتا ہے، اگر انسان ہے تو اس کو تیر انداز کہہ دیا، جانور ہے تو اس کو شیر کہہ دیا، ٹھیک ہے۔ تو قسورہ سے مراد بعض لوگوں نے شیر لیا ہے، اور بعض لوگوں نے جو ہے وہ اس سے مراد تیر انداز۔ تو اللہ نے مشرکین کو تشبیہ دی ہے کہ وہ بدکے ہوئے گدھوں کی مانند ہے، کأنہم حمر مستنفرہ، بدکے ہوئے گدھے، ٹھیک ہے، زیبرے جیسے یا گدھے، فرت من قسورہ، جو بھاگے ہوں شیر سے، جیسے وہ بھگدڑ مچی ہوتی ہے نا، شیر پیچھے لگاؤ، شکاری پیچھے لگاؤ، ٹھیک ہے، تو یہی صورتحال ان کی ہے، مشرکین کی۔ تو ایک اختلاف کی وجہ جو ہے وہ اشتراک کی لغوی ہے کہ ایک لفظ کے لغت میں ایک سے زیادہ معنی موجود ہوتے ہیں، تو وہاں کانٹیکس میں بھی دونوں معنی فٹ بیٹھ رہے ہوتے ہیں۔ دوسری وجہ ضمیر کا لوٹانا، تو ضمیر جس طرف لوٹتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مرجع، تو مرجع کے تعین میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ وَتُعَزِّرُوا وَتُوَقِّرُوا، اس کی ضمیر کے بارے میں اختلاف ہے۔ وَتُسَبِّحُوا کی ضمیر کے بارے میں اتفاق ہے کہ یہ اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا، شاہدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، گواہ، خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا بنا کے، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ پہ اور اس کے رسول پر، وَتُعَزِّرُوا، تاکہ تم اس کو سپورٹ کرو، وَتُوَقِّرُوا، اور تاکہ تم اس کی تعظیم کرو، وَتُسَبِّحُوا، تاکہ تم اس کی تسبیح بیان کرو، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ ہو ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ یہ جو ہو ہے وَتُسَبِّحُوا میں، یہ تو سب لوٹا رہے ہیں اللہ کی طرف، کیونکہ آگے صرف تسبیح نہیں ہے نا، بکرتم واسیلہ، صبح و شام، تو یہ قرآن کا انداز ہے اللہ کے لیے۔ اب جو درمیان والی دعا ہیں وَتُعَزِّرُوا وَتُوَقِّرُوا، تو پیچھے رسول کا بھی ذکر ہے، اللہ کا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ اللہ کی طرف لوٹ رہے ہیں یا رسول کی طرف، اس میں اختلاف ہو گیا، کچھ نے ان دونوں کو اللہ کی طرف لوٹایا اور کچھ نے رسول کی طرف لوٹایا، تو ضمیر کے لوٹانے سے بھی کیا ہے؟ اختلاف ہو جاتا ہے، جی نہیں، ایک وقت میں تو ایک ہی کی طرف لوٹیں گی، ہاں ایک وقت میں تو ایک ہی کی طرف لوٹیں گی۔
کیونکہ واحد کی ضمیر ہے نا، تو وہ پھر اگلا یہ کہے گا کہ یوں بھی تو آ سکتا تھا، وہ تو ازروہما، اگر دونوں کی طرف لوٹانا مقصود ہوتا تو متکلم یوں کہہ دیتا، ٹھیک، دونوں کی تم کیا کرو، جو ہے وہ سپورٹ کرو یا ان کی تعظیم کرو۔ اسی طرح دوسری مثال، ہوا سماک، اس نے تمہارا نام رکھا ہے مسلمان، ٹھیک ہے، وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، اللہ کے راستے میں جہاد کرو، جہاد کرنے کا حق ہے، هو اجتباکم، اس نے تمہیں چن لیا، وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ نے دین کے معاملے میں تمہارے اوپر کوئی تنگی نہیں رکھی، ملت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کا طریقہ ہے، ہوا سماکم، اس نے تمہارا نام رکھا مسلمان۔ تو اب قریب میں کیا ہے؟ ابراہیم ہے، پیچھے اللہ کا لفظ ہے، تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ ضمیر جو ہے وہ قریب کے مرجع کی طرف لٹائی جائے بنسبت بعید کے مرجع کے، یعنی ایک مرجع قریب ہو ایک بعید ہو، تو قریب کے مرجع کی طرف لٹائیں۔ تو کچھ لوگوں نے حضرت ابراہیم کی طرف اس کو لٹا دیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے تمہارا نام مسلمان رکھا، واللہ عالم، لیکن زیادہ تر نے جو ہے وہ اللہ کی طرف لٹائی ہے، اور اس کی دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ جی باقی ساری ضمیریں اللہ کی طرف لوٹ رہی ہیں، وجاہدوا فی اللہ حق جہاد، ٹھیک ہے، هو اجتباکم، ہوا کون ہے؟ اس نے تم کو چن لیا، وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور اس نے تمہارے لیے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی، ہوا سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا۔ تیسرا کیا ہے کہ کوئی صفت اس کا تذکرہ ہوتا ہے لیکن اس کا موصوف محذوف ہوتا ہے، تو وہ جو محذوف موصوف ہے اس کے نکالنے میں اختلاف ہو جاتا ہے، جیسے والمرسلات، ٹھیک ہے، مرسل کا مطلب جس کو چھوڑ دیا گیا ہو، تو مرسل یہ جمع مؤنث کا صیغہ ہے نا، چھوڑی گئی، تو اب یہ چھوڑی گئی ہوائیں بھی ہو سکتی ہیں، ان کو بھی چھوڑا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس سے مراد فرشتے بھی ہو سکتے ہیں، ان کو بھی چھوڑا جاتا ہے، اللہ کی طرف سے بھیجا جاتا ہے۔ تو کچھ لوگوں نے اس سے مراد فرشتے لے لیے اور کچھ نے ہوائیں لے لی، تو یہ صفت ہے جس کا موصوف معذوف ہے، جیسے ہم نے مثال ابھی والعادیات، تو وہ صفات ہے نا، دوڑنے والا، لیکن دوڑنے والا اونٹ بھی ہو سکتا ہے، گھوڑا بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک۔ چوتھا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ تفسیر آپ نے لی کہاں سے، سورس کیا تھا آپ کا، اس وجہ سے بھی اختلاف ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ قرآن کی آیت ہے یوم یکشف عن ساق، جس دن پنڈلی کو کھول دیا جائے گا، کشف مطلب اس کو کھول دینا۔ اب اس بارے میں دو تفاسیر ہیں، کچھ لوگوں نے اس کو محاورتاً لیا ہے سلف میں سے، تو کہتے ہیں کہ جی اہل عرب کے محاورے میں اس سے مراد ہوتی ہے کہ کوئی سختی، کسی آزمائش کا آنا، ٹھیک ہے، ہول اور کرب مراد ہوتا ہے اس سے، تو یعنی قیامت کے دن کا ہول اور کرب مراد ہے، جب پنڈلی کھول دی جائے گی، جیسے میدان جنگ میں جو ہے وہ، تو ایسے ہوتے ہم بھی جو ہے وہ مطلب مشکل وقت میں جیسے ہم بازو پر چڑھا لیتے ہیں، تو بازو پر چڑھانے کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ اب لڑائی کا وقت آ گیا ہے، تو انہوں نے اس کو محاورتاً لیا ہے۔ تو صحابہ اور تابعین کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ یبدو عن امر شدید، یعنی سخت معاملہ جو ہے، تو یہ ابن عباس سے، سعید بن جبیر سے، ضحاک سے، قتادہ اور مجاہد سے مروی ہے، تو اس کی بنیاد محاورہ عرب ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے جب پوچھا بھی گیا تو انہوں نے اس کی تفسیر کرتے یہی کہا کہ الا تسمع العرب، کیا تم نے اہل عرب کا یہ قول نہیں سنا، وقامت الحرب وہ بنا علی ساقن، ٹھیک ہے، تو وہ محاورتاً یہ بات کہتے ہیں کہ جب جنگ شدید ہو جاتی ہے نا تو اس وقت یہ محاورتاً بولا جاتا ہے، تو اس لیے قیامت کے دن کی ہولناکی، اس کی شدت کو اللہ تعالیٰ نے اس محاورے سے بیان کیا، یوم یکشف عن ساق۔ دوسرا معنی صحیح بخاری کی روایت سے کیا گیا، حضرت ابو سعید خدری سے ہے
کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ ہمارے رب جو ہیں یعنی اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی سے کپڑا اٹھا دیں گے، یکشف ربنا عن ساقی، تو ہر بندہ مومن اور بندہ عورت جو ہے وہ اللہ کے سامنے سجدے میں گر جائے گی، یعنی اللہ کی پنڈلی دیکھ کے۔ ہاں، جو لوگ دنیا میں ریاکاری کے لیے اور دکھلاوے کے لیے سجدہ کرتے تھے تو وہ سجدہ کرنا چاہیں گے، لیکن ان کی کمر کیا ہو جائے گی؟ تختہ ہو جائے گی، تو وہ سجدہ نہیں کر پائیں گے۔ صرف مومن مرد اور عورت اللہ کو دیکھ کے، اللہ کا دیدار کر کے سجدہ کر پائیں گے۔ تو یہ عبداللہ بن مسعود، حضرت ابو ہریرہ سے بھی مروی ہے، تو کچھ صحابہ سے یہ مروی ہے۔ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ اس آیت کی یہ تفسیر ہے، آپ علیہ السلام نے اس کو علیحدہ سے بیان کیا۔ اس آیت سے کیا مراد ہے؟ تو ظاہر بات ہے اس سے مراد محاورتاً بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے۔ پانچواں، کہ ایک آیت کا دوسری آیت کے ساتھ جو تعلق ہے اس اعتبار سے اس کی تفسیر میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ جیسے وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ اب مشرک کا لفظ عام ہے، اس سے مراد جو ہے وہ آئیڈل ورشپرز بھی ہیں، اور اس سے مراد یہود النصارہ کی عورتیں بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن دوسری آیت میں کیا کہا گیا؟ وَالْمُحْصَنَاتِ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، اہل کتاب کی پاک دامن عورتیں، ان سے تم نکاح کر سکتے ہو جب کہ تم نے ان کے حق مہر ادا کر دیا۔ تو ایک آیت اور دوسری آیت، ان دونوں کے تعلق کو جب سامنے رکھیں گے تو اختلاف ہو جائے گا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ آیت عام ہے اور دوسری کیا ہے؟ اس کی خاص ہے، تو اب انہوں نے مانا اور کیا، ٹھیک ہے، انہوں نے مانا اور کیا۔ انہوں نے کہا جی مشرک سے مراد جو ہے وہ عام تھا، سارے مشرک اس میں شامل تھے، تو قرآن نے دوسری آیت کے ذریعے اس کو کیا کیا؟ استثناء کر دیا، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہاں مشرک سے مراد صرف مشرک ہی تھا، آئیڈل ورشپر۔ تو اس طرح سے اور بھی اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہاں اہل کتاب کی وہ عورتیں مراد ہیں جو مشرک نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ کہاں سے ملے گی؟ مطلب عیسائی عورت جو حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہ مانتی ہو۔ ایک اور مثال جو انہوں نے بیان کی، وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَىٰ، اللہ تعالیٰ نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، تو تم میں سے ہر ایک کا ایک عارضی ٹھکانہ ہے اور ایک مستقل، مستقر مستقل ٹھکانہ، مستودع سونپنے کی جگہ، یعنی ایک عارضی ٹھکانہ۔ اب اس سے کیا مراد ہے؟ کچھ اہل علم نے کہا کہ مستقر سے مراد رحم ہے، اور مستودع سے مراد انسان کی قبر ہے، ٹھیک ہے۔ اور کچھ نے کہا کہ مستودع سے مراد اس کے آباء و اجداد کی پشت ہے، کہ وہ اپنے باپ دادا کی پشت میں تھا، اور مستقر سے مراد اس کی ماؤں کا رحم ہے، ٹھیک ہے۔ اور کچھ نے کہا کہ جی مستقر سے مراد جو ہے وہ زمین کے اوپر جو اس کا ٹھکانہ ہے، اور مستودع سے مراد اللہ کے پاس اس کا جو ٹھکانہ ہے۔ کچھ نے کہا مستقر سے مراد رحم ہے اور مستودع سے مراد پشت ہے اس کے آباء و اجداد کی۔ کچھ نے کہا مستقر سے مراد قبر ہے، مستودع سے مراد دنیا۔ بہرحال مختلف اقوال ہیں۔ تو اس میں ابن جریر طبری کہہ رہے ہیں کہ جی جتنے بھی اقوال ہیں نا، ہم کو اس کو عام رکھنا چاہیے، مستقر اور مستودع کو، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو عام رکھا ہے، سارے اقوال اس میں داخل ہو سکتے ہیں۔ کسی کی تخصیص ہم نہیں کر سکتے کیونکہ تخصیص کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو اب اس کے معنی کا احتمال تھا، ایک سے زائد معنی کا احتمال تھا، اصل بات یہی ہے۔ تو کسی نے کوئی معنی لے لیا، کسی نے کوئی معنی لے لیا، ٹھیک ہے، یہی بات اوپر چل رہی تھی نا، کہ ایک آیت کا دوسری آیت کے ساتھ تعلق اس اعتبار سے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں تو خیر دوسری آیت انہوں نے مراد نہیں لی، خود اسی آیت کے ساتھ اس کا جو تعلق تھا اسی اعتبار سے انہوں نے بحث کر دی۔ تقدیم و تاخیر نکالنے کے اعتبار سے بھی اختلاف ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ یہاں انہوں نے یہ بات کہی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو مکالمہ ہوگا اللہ کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ کہیں گے اے عیسیٰ ابن مریم انت قلت للناس، کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، مجھے اور میری والدہ کو اللہ کو چھوڑ کے معبود بنا لو، یا اللہ کے علاوہ معبود بنا لو۔
قال سبحانک، تو حدیثہ کہیں گے اللہ تو پاک ہے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میرے لیے یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے کہ میں وہ بات کہوں ما لیس لی بحق، جس کا کہنا میرے لیے جائز نہیں ہے، یا جس کے کہنے کا مجھے حق نہیں ہے، جواز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ما لیس لی بحق، یہ بحق کے اوپر کچھ لوگوں نے وقف کیا، یعنی بحق کو کس کے ساتھ جوڑا؟ پچھلے کے ساتھ، کہ مجھے اس کے کہنے کا حق نہیں ہے۔ ان اقول ما لیس لی بحق، کہ میں وہ بات کہوں جس کا مجھے کہنے کا حق نہیں۔ اور کچھ لوگوں نے ما لیس لی پہ وقف کیا اور بحق کو انہوں نے جوڑا آگے، بحق ان کنت قلتہ فقد علمت، تو اگلے کے ساتھ اس کو جوڑ دیا، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے جیسے یہ یہاں انہوں نے بیان کیا کہ الوقف علی ما لیس لی، یہاں پہ انہوں نے وقف کر دیا اور آگے جملہ یوں شروع کیا بحق ان کنت قلتہ فقد علمت۔ تو اصل میں دیکھیں ما لیس لی بحق، یہ تو واضح ہے نا، تو واضح ہے اور یہ بات سمجھ میں بھی آ رہی ہے۔ اور دوسرا جو معنی نکالا گیا نا وہ تکلف کے ساتھ نکالا گیا، ٹھیک ہے، کہ بحق کا تعلق جو ہے فقد علمت، اس کے ساتھ جوڑ دیا گیا۔ اگر میں نے یہ کہا ہوتا ان کنت قلتہ فقد علمتہ بحق، تو آپ لازماً اس کو جانتے، اگر میں نے یہ کہا ہوتا تو آپ اس کو لازماً جانتے ہوتے، یقینی طور جانتے ہوتے۔ تو تقدیم و تاخیر کی وجہ سے بھی کیا کرتے ہیں؟ معنی کا اختلاف پیدا کرتے ہیں، لیکن بلا وجہ کی تقدیم و تاخیر یہ درست نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ تقدیم و تاخیر مجاز ہے، اور مجاز اس وقت مراد لیا جاتا ہے جب حقیقت مراد لینا ممکن نہ ہو۔ اب جیسے انہوں نے ایک نیچے بھی مثال دی ہے نا، وَلَقَدْ ہَمَّتْ بھی، یہاں پہ وقف کیا ہے اکثر نے، کہ اس نے ارادہ کیا، یعنی اس خاتون نے حضرت یوسف علیہ السلام کا ارادہ کیا۔ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اور حضرت یوسف بھی اس کا ارادہ کرتے اگر اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتے۔ فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں کہ جب انہوں نے مدین کے کنویں پہ جا کے پانی پلایا تھا دو جو بہنیں تھیں ان کی بکریوں کو، تو اب ایک آئی، یعنی ان دونوں میں سے ایک آئی، تمشی چلتے ہوئی علی استحیاء، حیا کے ساتھ، یہی ہم ترجمہ کرتے ہیں کہ وہ حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی، ٹھیک ہے۔ تو اب کچھ لوگوں نے اس کو جو ہے وہ تقدیم و تاخیر بنا لیا نا، انہوں نے جو ہے فجاءت احداہما تمشی یہاں وقف کر لیا کہ ان میں سے ایک چلتی ہوئی آئی، علی استحیاء، اس کو انہوں نے آگے کے ساتھ جوڑ دیا، جس کے ساتھ قالت کے ساتھ، یعنی اس نے حیا کے ساتھ گفتگو کی، یعنی حیا کو تمشی کے ساتھ نہیں جوڑا بلکہ قالت کے ساتھ جوڑ دیا۔ علی استحیاء قالت ان ابی یدعوک، لیکن وہ بھی تکلف معلوم ہو رہا ہے۔ اصل بات یہی ہے کہ ایک ترتیب سے کلام ہے، اسی ترتیب سے بندہ باقی رکھے۔ تو اسباب اختلاف کیا نکلے ہمارے تفسیر میں؟ اشتراک لغوی، کہ مفرد کا ایک سے زیادہ معنی، دوسرا جو ہے وہ مصدر کا اختلاف ہو جاتا ہے، سورس کون سا ہے جہاں سے لیا ہے، اور تیسرا ضمیر کے لوٹانے میں اختلاف ہو جاتا ہے، چوتھا ایک آیت کا دوسری آیت کے ساتھ تعلق بنانے میں اختلاف ہو جاتا ہے، پانچواں یعنی وصف کا ذکر تو ہوتا ہے لیکن موصوف معذوف ہوتا ہے، تو موصوف نکالنے میں، معذوف نکالنے میں اختلاف ہو جاتا ہے، اور چھٹا تقدیم و تاخیر کی وجہ سے بھی اختلاف ہو جاتا ہے۔ چلیں جی، سبحانک اللہم و بحمدک۔